صبر محمد بھائی کے مکان پر ہر سال کی طرح اس سال بھی غوث پاک کا لنگر اور محفل، جس کی برکتوں سے ہمیشہ یہ مالا مال ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے نقیب اہل سنت مولانا آفاق صاحب سے ان کی شعر و شاعری اور پسندہ گفتگو سے اپنے آپ کو لالازار کیا۔ ہمارے خیال سے اس وقت اکثر لوگ نزلے کے شکار ہیں، پنکھا کبھی چلتا ہے کبھی بند کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھنڈک زیادہ یوپی میں پڑ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یوپی کا ٹھنڈک سوچ کر کسی کو نزلہ ہو جائے، اس لیے کہ یوپی کی ٹھنڈک بہت مشہور ہے۔ بغداد شریف میں بھی بتاتے ہیں کہ ٹھنڈک اس وقت ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب گئے تھے اس وقت گرمی کا موسم تھا، تھوڑی دور جاتے تو پتہ چلتا کہ پیاس کی شدت سے لوگ بے حال ہیں۔ بصرہ میں ہم لوگ جب گئے تو بصرہ میں جیسے بس سے اترے تھوڑی دور چلے ہو گئے، پیاس کی شدت نے اتنا بے چین کیا کہ ہم لوگ راستے پہ رکے اور پانی ڈھونڈ رہے۔ بہرحال پانی ہم لوگ تھوڑا بہت پیے، لیکن وہاں لگا کہ پانی کی قیمت ہوتی کیا ہے۔ ایک گھونٹ ہم لوگوں نے پیا، گھڑا پانی بیچارے رکھے ہوئے تھا، اس سے ہم لوگوں نے مانگا تو کہا تھوڑا بچا دیجیے گا، عربی میں نے کہا تھوڑا بچا دیجیے گا اور آپ لوگ پی لیجیے۔ 25-30 لوگ ہم لوگ تھے تو تھوڑا تھوڑا ایک گھونٹ پیے کہ اس کے لیے بچانا بھی ہے اور سب کو پینا بھی ہے۔ تو وہاں احساس ہوا کہ پانی کی قیمت اور اس کی اہمیت ہے کیا۔ ویسے بھی ہم سب اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ ایسی جگہ آباد ہیں جہاں پانی کی بہتات ہے، اللہ کا بے پناہ کرم ہے۔ ہم لوگ غالباً مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے، مقام بدر سے اور آگے نکلے۔ عصر اور مغرب کی نماز پڑھنی تھی، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، عصر کا وقت جا رہا تھا۔ تو وہاں ایک جگہ جہاں ہم لوگ رکے، وہاں مسجد چھوٹی سی تھی، ایک چھوٹا سا ٹنکی کی طرح بنا ہوا تھا، اس میں 2 بسیں تھیں، تو بس والے 2 یا 3 بسیں تھیں۔ ہم لوگ رکے، ایک مسئلہ بھی جان لیجیے کہ کبھی کبھی اس طرح حالات بن جائیں تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ پہنچے وہاں تو تینوں بس والے اگر وضو کرتے تو ہمارے خیال سے ایک بس کے لیے ہی نہ کافی ہو جاتا۔ تو یہ ہوا کہ ہم کیا کیا جائے، عصر کا وقت جا بھی رہا تھا، تو پھر وہاں علم کس طرح آدمی کی رہنمائی کرتا ہے، علم کی قدر کتنی کس طرح ہونی چاہیے۔ ہم ایک عالم صاحب اور تو میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے کہا یہاں پانی کی قلت ہے تو اب یہاں فرض پر ہی اکتفا کر لیا جائے اور جو فرض ہے وہ دھول لیا جائے، نماز ادا کر لی جائے۔ تو کہا ہے تو آپ نے بہت اچھا مشورہ کیا، سب کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ فرض دھل لیجئے، جو مستحب واجبات ہیں اس کو آپ نہ کریے، اس لیے کہ اگر آپ دھل لیے تو اور لوگوں کے فرض بھی نہیں ہوں گے۔ تو وہاں کلی کرنا، وہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ہاتھ دھلنا، یہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ چہرہ دھل لیجیے، سر کا مسح کر لیجیے، پیر دھل لیجیے، ہاتھ دھل لیجیے، سر کا مسح ہو جائے۔ تو 3 چیزیں دھلنے میں یہ ہوا کہ پانی کم لگے گا۔ بہرحال پانی جتنا تھا اس میں ایسے بھی کر کے لوگ انتظام کیے، وضو کیے۔ تو وہاں یہ لگا کہ پانی کی قیمت ہوتی کیا ہے، ہم لوگ کتنے فراوانی کے ساتھ پانی استعمال کرتے ہیں اور یہاں وضو کے لیے پانی نہیں ملتا۔ پھر وہیں سے کربلا یاد آیا، وہیں سے کربلا یاد آیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کربلا میں پانی کی اتنی قلت ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی کہ حسینیوں پہ پانی بند کیا گیا اور ان کے لیے بڑی مشکلیں کھڑی ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم لوگ وہاں بصرہ سے سیدھا کربلا گئے، لیکن اب تو بہت خوبصورت شہر آباد ہے وہاں کربلا شریف، بہت خوبصورت شہر ہے۔ تو اب وہاں وہ چیزیں تو نہیں ہیں،
لیکن یہ ہے کہ جیسے باہر نکلیں گے آپ مصیب وغیرہ میں ابھی بھی ہوتا یہ ہے جیسے وہی حالات ہو، جھاڑیاں ہیں. صدام گورنمنٹ نے وہاں پانی کی نہریں جاری کرا دی تھی، اس لیے لوگ کھیتیاں کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی عراق میں بعض جگہ ایسے لگتے ہیں کہ ایسے لگتا یہ ہے کہ کربلا کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اگر موقع ملے زیارت حرمین طیبین کے بعد ہمارے خیال سے ہم سب کے نگاہوں میں اگر کوئی مقدس جگہ ہے تو ہم اپنی محبت میں کہیں گے کہ وہ عراق میں، اس لیے کہ وہاں لگتا یہ ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں جائیے، مولا علی کی بارگاہ میں جائیے، امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں جائیے تو لگتا یہ ہے کہ جیسے کہہ رہے ہو آئے تو میرے پاس ہو، جام تو میرا ہوگا لیکن ہاتھ شیخ عبدالقادر جیلانی کا، جاؤ وہی پہ. لگتا ایسے ہے کہ اسے اشارہ مل رہا ہو. خیر غوث اعظم کے ماننے والے جاتے ہیں، جامع شریف میں بھی گئے تھے. وہاں سے آنے کے بعد دل میں ایک چیز آئی کہ اب غوث پاک کی بارگاہ میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک تو یہ ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں لنگر کا بڑا اہتمام دیکھیں گے. غوث پاک کا لنگر کھانا بہت بڑا ہے اور غوث پاک نے لنگر کی فضیلت بھی بیان کی، حتیٰ کہ آپ نے اپنے مدرسے کی فضیلت بیان کی. فرمایا کہ جو میرے مدرسے سے گزر جائے، کہتے ہیں جو مدرسے سے گزر جائے اس کی ضمانت میں لیتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنواں، اب تو کنواں نیچے ہو گیا ہے لیکن آپ کے کنویں کے پانی کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. ایک بار وبا پھیلی، لوگ پریشان ہوئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور ایسی مہلک بیماری ہم لوگوں کو پکڑ رہی ہے کہ اب جس کو بھی یہ موذی مرض ہوتا ہے وہ اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، سرکار آپ کرم فرمائیں. کہتے ہیں حضور غوث پاک نے فرمایا جاؤ میرے کنویں کے پاس اس گھاس اگے ہوئے ہیں، جاؤ اس گھاس اگے ہوئے ہیں. پہلے بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ گھاس جو اگے ہوئے ہیں کنویں کے کنارے اس پہ پانی پینے والوں کے قدم بھی پڑتے ہوئے، پانی پینے والوں کے قدم بھی پڑتے ہوئے. اس کی فضیلت یہی ہے کہ غوث پاک کی در پہ جانے والے جو پیاسے ہیں وہ اپنے قدم سے گھاس، اپنے قدم کو اپنے اس گھاس پہ رکھتے ہیں، وہاں پانی پیتے ہیں. تو جہاں غوث پاک کے دیوانوں کا قدم پڑے اس گھاس کا عالم کیا اندازہ کیجئے. اب غوث پاک فرماتے ہیں کہ جاؤ اور میرے کنویں کے پاس جو گھاس اگے ہوئے ہیں وہ کھاتے رہو، اللہ شفا عطا فرما دے گا. آپ اندازہ کیجئے وہ پیر دیوانوں کے اور گھاس اب جو بھی آ رہا ہے مریض غوث پاک اسے وہی بھیج رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے، اسے شفا مل رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، شفا یاب ہو رہا ہے. اب بریلی کے امام بچلے ہیں اور کہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی کا بھی کوئی جواب نہیں. اور قدم تو اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر کوئی گناہگار بھی چلا جاتا ہے نا تو وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے. میں بہت پہلے غازی سرکار کی بارگاہ میں ہم لوگوں کے سب سے قریب بزرگ ہیں، غازی سرکار کے یہاں گیا تو وہ جہاں کوڑی شفا پاتے ہیں سفید داغ والے، تو اس پانی کے بارے میں پوچھا تو حاجی اکبر علی صاحب مرحوم اس وقت زندہ تھے. تو میں نے اسے پوچھا تو کہا کہ یہاں پانی ہو جاتا ہے جو یہاں لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی ایسے نالے کے ذریعے جاتا ہے، بس یہ ہے کہ جو اس کا گزر ہے وہ گزر غازی سرکار کے آستانے کے بغل سے اور جا کر وہاں کوئی میں اکٹھا ہوتا ہے، اسی میں لوگ نہاتے ہیں، شفا پاتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ ہمارے تلوے کا دھون ہے، وہ ہمارے پیر کا دھون ہے، بس ایک اللہ والے کا وسیلہ مل گیا ہے. تو ایک عام مسلمان کے جب تلوے کے دھون کا یہ عالم ہے تو غازی سرکار کے تلوے کے جلوے کا عالم مسلمانوں. اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو لنگر کیسے بھی کر کے عام کیا جائے، اور اس کے بعد مولانا افاق اس کے گواہ ہیں کہ ہم لوگوں نے جب اس کی شروعات کی آج لنگر کا عالم یہ ہے کہ یہاں تو لنگر کھایا، لگتا یہ تھا کہ دیوانے جھوم رہے ہو اور مسجد میں آ رہے کھا رہے ہو، لگتا یہ لگ رہا تھا
جیسے سیلاب امڑ آیا ہو اور لوگ جھک در جھک آ کے غوث پاک کا لنگر کھا رہے تھے. مسلمانوں سے لنگر کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. شہنشاہ بغداد کے نام کی نسبت کافی ہے, ان کے تو نام سے کوئی چیز ہو جائے بڑی ہو جاتی ہے. غوث پاک کا نام لینا ہی یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ہم اور آپ کا یہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہ کریم کا بے پایا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا کہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جس گھر میں ہم لوگوں نے جب شعور سے آنکھیں کھولی, جب شعور کی آنکھیں ہم لوگوں کی بیدار ہوئی, ہم لوگ تھوڑا کچھ سننے لگے ہم لوگ, تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے ماں باپ نے ہم لوگوں کو کلمہ پڑھانا سکھایا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں باپ کا اس عالم میں کلمہ پڑھانا, جب ہم باشعور بھی نہیں تھے, اتلی زبان صحیح سے زبان سے ہم کوئی چیز ادا بھی نہیں کر پاتے, اس موقع پر ہمارے ماں باپ نے کلمہ پڑھانا سکھایا تھا. تو اے مسلمانوں, وہ ماں باپ کا کلمہ پڑھانا وہ ایک نیکی ایک طرف رکھ دی جائے اور پوری زندگی ماں باپ کی ہم خدمت کرتے رہیں, تب بھی اس کے برابری نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ کریم کا بے پایا کرم یہ کہ ہم لوگ نبی کونین کے وفادار امتی ہوئے, وفادار امتی. ورنہ ہم لوگوں کے پڑوس میں ہی اس آبادی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے معاذ اللہ نبی کونین جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے نبی ہیں. نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں, معاذ اللہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں, معاذ اللہ نبی کا علم مجنوں اور پاگلوں کی طرح ہے. لیکن الحمدللہ ہم لوگ اس گھر میں آگ کھولے ہیں جس گھر کا عالم یہ تھا. جیسے ہی باشعور ہوئے ہم سب کے گھر میں یہ بتایا گیا میرے نبی سب سے افضل ہے, میرے نبی سب سے بالا ہے, سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ہم سب کو ہمارے ماں باپ نے نہیں بتایا کہ نبی مجبور محض ہے, نبی بے اختیار ہے, بلکہ ہم سب کے ماں باپ نے بتایا ہے مالک کونین ہے وہ پاک اس رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمت ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی کونین علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کے گھر میں ذہن نہیں دیا گیا کہ معاذ اللہ نبی کچھ عطا نہیں کرنے والے ہیں, کچھ دینے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم سب کے گھروں میں یہ بتایا گیا ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم سب کے گھر میں نہیں کہا گیا کہ اے لوگوں سنو میرے بچوں, نبی غیب نہیں جانتے تھے. ہم سب کے گھر میں تو بتایا گیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ گوڑوں درود. اور اس کے بعد جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو سلسلہ چلا ہے مسلمانوں, ہم لوگوں کے یہاں تو سلسلہ اس طرح چلا کہ یہ سلسلہ چلتا ہے چل رہا ہے. ہم سب ہمارے پھپھیرے دادا ہیں, وہ پھپھیرے دادا کا عالم یہ ہے کہ اس وقت وہ ہنس کیے ہیں جب یہ ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا, اس وقت بغداد شریف گئے ہیں جب ہوائی جہاز کا چلن نہیں تھا. پانی والے جہاز سے 6 مہینہ چلتے تھے تو جاتے تھے, وہ جا کر حج کے لیے جاتے تھے, واپس آتے تھے. 6 مہینے میں وہ حج کر کے واپس آتے تھے اور 6 ہی مہینہ لگتا تھا کہ بغداد شریف جاتے تھے, حاضری دے کر آتے تھے. اس دور میں گئے, بغداد معلیٰ گئے, اور اس کے بعد اسی دور میں وہ گئے حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے. ان کا نام سید بدودجا علیہ رحمہ, ان کے مرید کافی تعداد میں. خیر اس دور میں ان کو خلافت سید ابراہیم سیف الدین علیہ رحمہ نے دی, جو غوث پاک کے صاحب سجادہ تھا, جو غوث پاک کے آستانے کے صاحب سجادہ تھا, سید ابراہیم سیف الدین علیہ رحمہ. انہیں کے خاندان کے ایک بزرگ ہیں سید پیر جمال الدین گیلانی, جن کا قبر نائل والی قبرستان میں ہے, میں نے وہاں حاضری دی ہے. انہیں کے ایک بھائی ہیں پیر طاہر علاء الدین گیلانی, جو پاکستان میں ہے. خیر بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے یہ وہ آفتاب المحتاب ہیں جن سے ہم اور آپ منور ہو رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل میں سے جو ایک ذات ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے, اور بھی ذاتیں ہیں, لیکن جو صاحب سجادہ ان کے سگے بھائی ہیں پیر سید جمال الدین گیلانی, آستانہ نائل والی قبرستان میں ہے. کبھی جائیے گا تو وہاں ایک آستانہ ہے سامنے, اس آستانے سے پہلے ان کا آستانہ لکھا ہوا ہے. خیر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے یہ نسبت خاندانی طور پر کہیں نہ کہیں چلی آئی, لیکن ماضی قریب میں جتنے لوگ قادسیہ کے مرید ہیں سب غوث پاک کے غلام ہیں,
سب غوث پاک کے غلام ہیں. اب اس غلامی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر خالص اعتقاد ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم بس دامن تھامے ہیں، ایک رسمی طور پر ہم نے دامن تھام لیا ہے. یہ ہونا چاہیے کہ وسیلہ تو تاج الشریعہ کا ہے اور فیضان غوث اعظم کا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تاج الشریعہ، مقبول ہے. اتفاق کی بات ہے کہ جو تاج الشریعہ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد بغداد سے جانا ہوا تو 10ویں تاج الشریعہ کی کچھ لوگ وہاں علماء گئے تھے، وہ منائے وہاں. اور 20واں ہم لوگوں نے تاج الشریعہ کا غوث پاک کے آستانے کے سامنے بنا. تاج الشریعہ کا 20واں آستانے کے سامنے بنا. اور تاج الشریعہ سے نسبت ابھی تو ہم اور آپ ایک نام لیتے ہیں تاج الشریعہ کا، اور یہ ہے کہ جنازے کا ایک تذکرہ ہوتا ہے تو دل مچل جاتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ پوچھیں کہ آپ نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کی آنکھیں چومیں گے، اس لیے کہ جب ان کا تذکرہ اور ذکر جمیل لوگ سنیں گے تو کہیں گے اتنے بڑے بزرگ تاج الشریعہ، اور ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے ان کا جلوہ دیکھا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سوچیں گے. جب تاج الشریعہ حیات میں تھے تو جب گونڈا آئے تو یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ چاہتے تو ہم تبرک رکھ لیتے، لیکن اس وقت اس چیز کا احساس نہیں ہوا. اب اگر کسی کے پاس یہ معلوم پڑتا ہے کہ تاج الشریعہ کی ٹوپی ان کے پاس ہے تو دل کرتا ہے لاؤ اس سے مانگ لیں. دل کرتا ہے لاؤ اس سے مانگ لیں تاج الشریعہ کی ٹوپی، لاؤ اس سے مانگ لیں. اس لیے کہ اب ان کے تبرکات میں محترم ہو گئے ہیں کہ اگر وہ ہمارے گھر میں آ جائیں تو سمجھیے کہ ساری رہنائی ایک طرف، اور تاج الشریعہ کی اگر ٹوپی ہے تو اس کی رہنائی ایک مسلمانوں. لیکن اب یہ ہے کبھی افسوس بننا پڑ رہا ہے. اتفاق کی بات تاج الشریعہ جب گونڈا آئے تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ حضرت کے چڑھنے کے لیے لال چوکی لا کر رکھ دیں. تو حضرت اس سب چیز سے تھوڑا سا پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ نے پیر ہٹایا، ایک کرسی اس پہ رکھی گئی تھی تو آپ نے اس کو ہٹوا دیا، تاج الشریعہ نے اسے ہٹوا دیا، لیکن پیر سے آپ نے ٹھوکر ماری تھی تو اس کو ہم لوگوں نے رکھوا دیا. بعد میں ہم لوگوں نے معلوم کیا کہ بھائی اگر وہ چوکی ہو تو لاؤ لے لیا جائے. لیکن پتا چلا کہ جو آدمی پایا وہ کہنے لگا کہ اب ہم اس کو دینے کے لیے نہیں لیے تھے، اس کو دینے کے لیے نہیں لیے تھے، نہیں دیا اس نے. جب تاج الشریعہ تشریف لائے اور لوگ مرید ہوئے، کپڑے ہم لوگ تقریباً 1200-1300 میٹر منگائے تھے، لیکن سب ختم ہو گیا. ایک صاحب مولانا حافظ جی ہے، وہ سوچے کہ لاؤ ہم زیادہ لے لیں، تو انہوں نے اپنے کمر میں لپیٹ لیا. تو کہا کہ جب کمر میں لپیٹ لے، خود خاصان اور 2-4 لوگ اور ان کا بیان ہے. محبت دیکھیے، تاج الشریعہ کی محبت دیکھیے. کہتے ہیں کہ سوچا کہ لاؤ زیادہ کپڑا لے لیں تو اپنے کمر میں لپیٹ لیا. تو کہتے ہیں کہ ایک کونا 10-20 لوگ ایک طرف کھینچ رہے تھے، ایک کونا ایک طرف کھینچ رہے تھے. لگ رہا تھا سمندر منتھن چل رہا ہو. اب بیچارے پریشان ہو گئے، اپنے ان کے جان کے نعرے پڑ گئے. خاصان لوگ دوڑے، 2-4 لوگ اور دوڑے، نوجوان کیسے بھی کر کے ان کو بچایا. یعنی اس طرح دیوانگی تھی کہ لوگوں کو یہ نہیں احساس ہو رہا تھا کہ آدمی زندہ رہے گا یا مر جائے گا. یہ حال تھا. ایک صاحب مرید ہے تاج الشریعہ کے، آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت تاج الشریعہ کو چھپ نہیں پایا، لیکن وہاں تک دیکھا کہ پہنچ نہیں پائیں گے، بس زمین پر لیٹ گیا. تو ان کی گاڑی کا چکا میرے چوم گیا، لیکن اس درمیان میرے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگ گزر گئے، ہمیں احساس نہیں ہوا. اس عالم میں ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا لوگ گاڑی بھی توڑ دیتے ہیں، لیکن دیکھا نظارہ نہیں دے پا رہے تو اپنے جیب سے نکال کر اور گاڑی پہ لٹا رہے تھے، نشاوت کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے دنیا والوں دیکھ لو. جب تاج الشریعہ سے دیوانگی کا یہ عالم ہے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے دیوانگی کا عالم ہے. بس یہ ہے کہ ہم اور آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو جو ایک رشتہ تاج الشریعہ نے ہمارا آپ کا غوث پاک سے قائم کیا ہے اس کو ہم نبھاتے رہیں. اور ہم سب کا تو طریقہ بھی رہا ہے، نہ پوچھو رفعت انسان کا عالم وہاں پہنچا جہاں چلمن پہ چلمن، وسیلہ بھی بڑی شہ خدایا، میں پہنچا تو مگر دامن بدامن. تو ہم لوگ دامن بدامن. تو تاج الشریعہ کا تذکرہ اس لیے آ گیا کہ ماضی قریب میں غوث پاک کے غلامی میں داخل کرانے والوں کی سب میں اگر کسی کو نمایاں مقام حاصل ہے تو تاج الشریعہ کو حاصل ہے.
اور غوث پاک کی غلامی میں داخل کرا دینا، یاد رکھیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم مرید ہیں تاج الصفیہ کے وسیلے سے غوث پاک کی بارگاہ میں وہ کردار ادا کریں کہ بغداد کے تاجدار کہیں دیکھ لو وہ انکریزوں میں میرا دیوانہ میرے نام پر لنگر کھلا رہا ہے، میری محفل میں مچل رہا ہے۔ اگر غوث پاک نے کہہ دیا تو یاد رکھو میرا بیڑا یہاں بھی پار ہے اور کل میدان محشر بھی پار۔ غوث پاک کی محبت نام لینا بڑی چیز ہے، غوث پاک کا نام لینا یہ بڑی چیز ہے، بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا۔ غوث پاک ویسے ایک یہ مرتبہ ولایت میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، غوث جو ہوتا ہے ایک زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ غوثیت کبریٰ پر امام حسن عسکری سے لے کر اور امام مہدی کے ظہور تک غوث پاک ہی اس مرتبے پہ فائز ہے۔ ولایت دے گا اللہ، لیکن مہر لگے گی غوث اعظم کی، مہر لگے گی غوث اعظم۔ ولایت اللہ عطا کرنے والا ہے، لیکن مہر غوث اعظم کی لگے گی۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس اختیار کا اظہار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے خود ظاہر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ غوث پاک ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب اللہ والے اپنے قبر میں جاتے ہیں تو ان کے تصرفات 70 گنا اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کا خردلتن علی حکم اتصالی۔ اس کی زیادہ توضیح نہیں کریں گے، وہ اتنا ہے کہ اللہ کے شہروں کو غوث پاک ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ خردلتن کا یہاں تنویر ہے جو تنکیر کے لیے، یعنی چھوٹا دانا، چھوٹے دانے کی طرح غوث پاک دیکھ رہے ہیں پورے اللہ کے شہر کو۔ اب دنیا ہے کیا سمجھیں؟ آئنسٹائن اس کا تذکرہ کیا تھے، بہت بڑا سائنسداں ہے، اس نے ایک آلہ تیار کیا تو کہتے ہیں کہ اس آلے کے ذریعے اس کی رفتار کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں کئی لاکھ میل کی دوری طے کرتا تھا۔ اس نے تقریباً 1 کروڑ سے 9 کروڑ 1 ارب 9 کروڑ سے زیادہ میل کی دوری سے ایک ستارے کو دیکھا تھا اس روشنی سے۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر ایک کونے سے دوسرے کونے کا ایک ستارہ ہمیں دیکھنا ہو تو اس کے لیے 10 لاکھ ملین میل عمر اگر بڑھ جائے تب میں اسے دیکھ پاؤں گا، ایک کونے سے دوسرے کونے کا ستارہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے لیے اتنے 1 ارب 9 کروڑ میل کی دوری، وہ اتنے تیزی کے ساتھ گزرنے والا، کہتے ہیں کہ اس کے لیے 22 لاکھ سال چاہیے اس ستارے تک پہنچنے کے لیے۔ اور اگر یہ ستارہ تک جانا ہے تو کہتے ہیں اتنی ہی سپیڈ میں اتنی ہی تیزی کے ساتھ جو ستارہ جانے والا ہو، اس کے لیے ہمیں اگر اس کو دیکھنا ہے تو ہمارے لیے ہمیں 10 ملین لاکھ سال عمر چاہیے تب اس کو ہم دیکھ پائیں، اس کو کنارے سے اس کنارے تک جانے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اتنی لمبی عمر پائے اور اس کے بعد اس کی روشنی کی تیزی اس طرح ہو اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہ جا پائے، اور غوث پاک کہتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے بغداد سے پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کا خردلتن علی حکم اتصالی۔ یہ لنگر، یہ محفل، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھیں۔ اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ رحمت الہی سے ہم بھی مالا مال ہو جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ غوث پاک کا لنگر کرنا یہ بڑی خصوصیت کی چیز ہے۔ غوث پاک کا لنگر جب نام لینے میں یہ ہے کہ غوث پاک جب تک چاہتے نہیں، کوئی محبت سے ان کا نام نہیں لے سکتا، کوئی محبت سے ان کا نام نہیں لے سکتا، تو کوئی محبت سے ان کی محفل کیسے کر پائے گا؟ جب غوث پاک چاہے ہیں تو علامہ شمس اللہ صاحب غوث پاک کی منقبت پڑھے ہیں، جب غوث پاک چاہے ہیں تو مولانا آفاق شعر و شاعری کیے ہیں، جب غوث پاک چاہے ہیں تو علامہ عبدالوہاب فردوس نوری نے
غوث پاک کی منقبت پڑھی ہے، جب غوث پاک چاہے ہیں تو قاری صفی اللہ نے نعت پڑھی ہے، جب غوث پاک چاہے ہیں تو علامہ ادریس صاحب نے نعت پڑھی ہے، جب غوث پاک چاہے ہیں تو علامہ مفتی مظفر حسین صاحب نے غوث پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، اور جب غوث پاک چاہے ہیں تو ان کی محفل میں وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، ہم بیٹھے ہیں اور ان کے ذکر سن رہے ہیں، یہ غوث پاک سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ والوں سے استعانت مدد مانگنا یا ان کا وسیلہ بنانا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے سے سلیمان علیہ السلام عاصم بن برقیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے امت میں ولی تھے، آپ کے وزیر تھے، انہوں نے مجھ سے آپ نے کہا تھا کوئی ہے جو تخت لے آئے بلقیس کا، تو بلقیس کا تخت منگانا یہ کیا ہوا؟ منگا رہے ہیں نا کسی سے؟ جنات نے کہا کہ میں اس کے آنے سے پہلے محفل برخاست ہونے سے لا دوں گا، اور آپ نے کہا فلک چھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو ایک اللہ والے کا تصرف یہ ہوتا ہے کئی سو میل کی دوری پر، اور عاصم بن برقیہ تخت کیسے لاتے ہیں؟ ایک پلک چھپکے، اور پلک جیسے چھپکے تو کیا دیکھا گیا کہ کئی سو میل کی دوری پر جو بلقیس کا تخت تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہے۔ یہ ایک ولی کی طاقت تصرف ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی امتی کے تصرف کا یہ عالم ہے تو ان سے افضل امتی میرے آقا نبی آخرالزماں کی، اور ان کے ولی بھی ساری ولیوں میں افضل ہے، اور سارے ولیوں میں سب سے افضل غوث پاک ہے۔ ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ خیر، یہ وسیلہ اور یہ تصرف یہ ان کا اس طرح پیش کرنا ہم سب کے لیے قرآن سے سب بھی ثابت ہے، حدیث پاک میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی مرقوم ہے۔ سرکار جنید بغدادی ایک واقعہ بیان کریں اپنی بات ختم کریں۔ اور اے اللہ والوں کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے لیے جو منزل دور ہے نا یہ سمٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آپ کے مرید تھے، ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے آپ کی محفل میں، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ دونوں مرید کو آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو گے مکہ شریف؟ مدینہ شریف؟ کہا حضور کیوں نہیں چلوں گا؟ کہا میرے ساتھ آؤ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ساتھ میں لیا اور جب لے کر چلے 27 قدم چلے تھے، کہا آنکھیں بند کر۔ جب آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا کہ اب ہم مصر میں نہیں ہیں بلکہ ہم تو مکہ شریف پہنچ گئے۔ کہتے ہیں اب ہم گئے اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، مکہ شریف رہے، حج کے ایام آنے والے تھے۔ سرکار علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حج کے ایام آنے والے اگر تم چاہو تو رک جاؤ، حج کر کے آنا۔ تو کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ اب یہ لے کر آئے ہیں، 27 قدم چلا تھا، تھوڑی دیر میں آ گیا تھا، حج کیا پتہ نہیں پھر بعد میں کیا معاملہ ہو۔ کہا حضور نہیں میں ساتھ میں چلوں گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں 7 قدم چلے، آپ نے کہا آنکھیں بند کر۔ کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں بند کی پھر تھوڑی دور چلے، آپ نے کہا آنکھیں کھول۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو ہم نے کیا دیکھا کہ اب ہم مکہ شریف میں نہیں ہیں بلکہ حضرت کے خانقاہ پہ موجود ہیں، سامنے حضرت کا خانقاہ ہے۔ تو ایک لمحے میں کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد ہم لوگ چلے تھے اور عصر کی نماز وہاں پڑھتے اور مغرب کی نماز آ کے یہاں پڑھے۔ خواجہ حسن بصری کے بارے میں ہے کہ بصرہ میں اکثر آپ فجر کے بعد جاتے اور ظہر کی نماز میں آپ جا کر مکہ شریف میں ادا کیا کرتے تھے، پھر آپ عصر میں تشریف لے آئے۔ یہ اللہ والوں کے تصرفات ہیں۔ یہ اپنے یہاں شیخ عبدالحق محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نائی کا واقعہ ہے، سرکار قاضی کا میلہ چلا تھا تو پہلے پہنچ گیا، کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا حضور ہمارے قافلہ جا رہا ہے قاضی سرکار کے ہاں حاضری دینے کے لیے، آپ چہرہ بنوا لیجئے، اس لیے کہ پھر ہم ایک ہفتہ 10 دن پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے۔ تو کہا کہ ارے تو جا رہا ہے، ایک ہفتہ 10 دن کے بعد آئے گا؟ کہا حضور نہ جا، اتنی دھوپ ہے، نہ جانا پریشان ہو۔ کہا حضور چاہے بنوانا ہو یا نہ بنوانا ہو ہفتے میں تو جانا ہی جانا ہے، آپ بنوائیں تو صحیح اور نہیں بنوائیں گے تب بھی اب جائیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جائے گا لیکن پریشان نہ ہو، تو آنا جمعہ کے دن آنا، اس سے پہلے تجھے میں پہنچا دوں گا، اب میں پریشان نہ ہونا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ والوں کا معتقد رہا ہوگا۔ گیا جمعہ کے دن خط بنایا، اس کے بعد کہا حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے پہنچانا ہے؟ کہا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے آنکھیں بند کر، ایک بچہ کیا تو آپ مشہور واقعہ سنے ہوں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے کیسا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رودولی کتنا دور ہے اور بہائش شریف کتنا دور ہے، 2 ضلع کراس کو تک آتا ہے۔ تو
کہتے ہیں کہ آپ اس نے آنکھیں بند کی، آپ نے اس کے سرے پہ ایک ضرب مارا اور کہا آنکھیں کھول، جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ رودوری میں نہیں، بارہ شریف میں بول تو یہ اللہ والوں کے تصرف ہے، اللہ والوں کے لیے اللہ جو ہے ان کی بہت دوری کو سمیٹ دیتا ہے۔ میں آج کہا تھا اللہ والوں کا وسیلہ وسیلہ اس کریں گے، اپنی بات ختم کریں گے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس سے پاک کی عظمتوں کے مترک رہے ہیں، اور آپ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ہمارا عبدالقادر کا قدم میرے گردن پر ہے، آپ نے اس دور میں کہا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں ایک بڑھیا تھی جو بڑی غریب تھی، کوئی ان کا سہارا نہیں، کوئی یار مددگار نہیں، وہ دن بھر محنت کرتی، مزدوری کر محنت کرتی، سود کاٹتی تھی، دھاگا بناتی، رسی بناتی۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ رکھتی تھی اسے اور لے جا کر سکھا کے مارکیٹ میں اسے بیچتی تھی۔ جب وہ بیچتی تھی اس کے بعد جو پیسہ ملتا تو اسی کا گنا لا کر بناتی تھی، کھاتی تھی، تب اس کے کھانے کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے روز کا معمول و طریقہ یہ رہا، روز وہ ایسے کرتی، سود کاٹتی، اس کے بعد دھاگا بناتی اور اس کو رکھ کر اور سوکھنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتی۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ وہ سود کاٹتی، اسے رنگا اور جیسے ہی لے جا کر دھوپ میں رکھا، ایک کوا اڑتا ہوا آیا، اسے اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ اب یہ کوے کو دیکھ رہی ہے، کوئی زمین پہ ہوتا تو کھدیڑتی، بھگاتی، دوڑتی، لیکن ایسا چیز دے کر گیا کہ یہ تھوڑی دیر بس مایوسی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ اب اس کے آنکھوں میں مایوسانہ انداز میں اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگی اب مجھے میرے لیے کھانے کے لیے کہاں سے انتظام ہوگا۔ اب ایسے موقع پر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا، اے میرے پروردگار، تیرے بارے میں جنید بغدادی کہتا تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن تو کیسا کریم رحیم مہربان ہے کہ میں بڑھیا کمزور، میرے ہاتھ میرے دن بھر سود کھاتے تھے، اس کی میں نے رسی بنائی تھی اور میں نے اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیا تھا، تو وہ اٹھا کر لے گیا، میرے کھانے کے لیے انتظام کیا ہوگا؟ اس نے کہا جنید بغدادی کی محفل میں نے بارہا سنا ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن میں جنید بغدادی سے جا کر پوچھوں گی کہ اے جنید بغدادی اللہ کیسے کریم ہے، اللہ کیسے رحیم ہے، اللہ کیسا مہربان ہے کہ کمزور پر رحم نہ کیا اور وہ آیا اٹھا کر لے کر چلا گیا، میں بھوکے رہی، میں پھاکا کرتی رہی۔ ایک جنید بغدادی اس کمزور پر اللہ نے رحم نہیں کیا، کیسا اللہ رحیم ہے؟ میں جا کر جنید بغدادی سے ضرور پوچھوں گی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا لاؤ جا کر اور جنید بغدادی سے پوچھے کہ اللہ کریم کیسے ہے؟ آپ بار بار کہتے ہو اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، لیکن اللہ کریم کیسے ہے کہ میرے کمزور ہاتھوں سے میں نے ایک دھاگا بنا سکھانے کے لیے رکھا تھا اور اس کے بعد ایک کوا اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ اس نے رکھتے سبر باندھا، چل دے جنید بغدادی سے ملنے کے لیے۔ جب جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچی، تھوڑی دور سے اس نے دیکھا کچھ لوگ جنید بغدادی کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ لوگ جنید بغدادی کی بارگاہ میں بڑے مؤدب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اشرفیہ وہ اشرفی کی تھیلی ان کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں بڑھیا دیکھتے رہے، سوچی یہ لوگ جب چلے جائیں تو جنید بغدادی کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر ان سے اپنی بات رکھوں اور کہوں کیسے آپ کہتے رہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سبھی لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور وہ لوگ جو آئے تھے ان لوگوں نے 10,000 اشرفیاں کو جنید بغدادی کو دی تھی۔ جب یہ بڑھیا خاتون وہاں پہنچتی ہے تو جنید بغدادی نے دیکھا، مسکرانے لگے، کہا اے بڑھیا تو چپ رہے، تو جو کہنے کے لیے آئی ہے پہلے میری بات سن لے، اس کے بعد تو بات کرنا۔ کہا نہیں جنید بغدادی، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بات ہمیں کرنے نہیں دیجیے۔ جنید بغدادی مسکرائے تھے، آپ نے کہا اے بڑھیا نہیں پہلے میری بات تو سن لے، اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں دل کے حال کو بھی جان جاتے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ بڑھیا کیا کہنے کے لیے آئی ہے۔ جنید بغدادی مسکرائے تھے، آپ نے کہا نہیں پہلے میں بتاؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بھی بتائیے، لیکن میری بات آپ کو سننی پڑے گی۔ کہا ہاں میں ضرور سنوں گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جنید بغدادی نے سن، یہ جو 10,000 اشرفیاں آئی ہیں میرے پاس نا، یہ صحیح معنوں میں تیرا ہے۔ اس نے کہا میرا کیسے ہے؟ کہا پہلے تو رکھ تو اس کو اپنے دامن میں اپنے آنچل میں رکھ دے۔ کہتے ہیں کہ اٹھا کے اس کے آنچل میں 10,000 اشرفیاں رکھ دی ہیں۔ بڑھیا نے کہا بتاؤ یہ میرا کیسے ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب تو نے سود کاٹا اور اس کی تو نے رسی بنائی اور جب رسی دھاگا بنایا اور جب اس کو سوکھنے کے لیے تو نے دھوپ میں رکھ دیا تو اس موقع پر ایک کوا آیا دھاگا لے کر چلا گیا۔ جانتی ہے تو نے کہاں رکھا؟ کہا نہیں مجھے دوسرے اور کہاں لے کر گیا؟ کہا سرکار مجھے نہیں معلوم۔ کہا سن، ایک میرے ماننے والے کچھ لوگ تھے، وہ کشتی میں سوار ہو کر دریا میں جا رہے تھے اور وہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر جب جا رہے تھے اسی درمیان ان کی کشتی کا ایک پرہ ٹوٹ گیا، ایک تختہ ٹوٹ گیا۔ جب تختہ ٹوٹا تو اب یہ ہوا کہ اس کو جوڑا کیسے جائے؟ کاش کہیں سے کوئی رسی دھاگا مل جاتا جس کو ہم لوگ باندھ لیتے۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ تختہ بندھا نہیں تو اس میں پانی داخل ہوگا، ہم لوگ ڈوب جائیں گے۔ اب وہ لوگ
کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اسی درمیان آنے والوں نے بتایا کہ جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو ہم لوگوں نے کہا اے میرے پروردگار جو تیرے مقرب بندے اس وقت ہم سب کے شیخ جنید بغدادی ہے، ان کے وسیلے سے اے میرے مولا ہم سب کو بچا لے، اے میرے پروردگار ہم سب کو بچا لے۔ کہتے ہیں جیسے ہی ان لوگوں نے میری دعائی دی، ایک کوا گیا اور ان کے کشتی میں جب تیرا دھاگا ڈالا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے کشتی میں ایک دھاگا گرا ہے، وہ بہت خوش ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ بعافیت پہنچ گئے تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں 10,000 اشرفی بطور نذر پیش کریں گے۔ تو جو لوگ آئے تھے نا وہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے منت مانی تھی اور یہ کہا تھا اگر بچ گئے تو 10,000 اشرفی لے کر جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے جو منت مانی تھی، جو وسیلے کے طور پر میرا نام پیش کیا تھا، وہ اللہ کریم نے انہیں بچا لیا اور تیرے دھاگے سے وہ جو لوگ آئے تھے وہ تیرے دھاگے کی وجہ سے بچے تھے۔ تو صحیح معنوں میں جو تیرا سود تھا، جو دھاگا تھا، اسی کے ذریعے وہ بچائیں گے۔ تو جب بچائیں گے تو صحیح معنوں میں اس کے حقدار جو 10,000 اشرفیاں آئی ہیں یہ میں نہیں ہوں، تو ہے۔ اب تو بول اللہ کریم ہے کہ نہیں ہے، اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے، اللہ مہربان ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ یہاں پر چل گئی، کہا اے جنید بغدادی ہاں بے شک میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات اس واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈوبتے ہوئے لوگوں نے جب جنید بغدادی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ نے انہیں غیب سے ان کی اس طرح مدد کی۔ وہ ساحل سے ہمکنار ہوئے اور اس کے بعد جنید بغدادی کی بارگاہ میں گئے نذرانہ پیش کیا۔ تو یہاں وسیلہ ان لوگوں نے پیش کیا تھا۔ جب جنید بغدادی جس کی عظمتوں کا اعتراف جنید بغدادی کر رہے ہو، وہ شہنشاہ بغداد، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز رحمتانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں۔ جب میرے بڑے پیر دستگیر ہم سب کے آقا مولا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کوئی مشکل گھڑی آئے تو ہم ان کو پکاریں۔ فرمایا کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ والوں کو مشکل گھڑی میں خالص نیت کے ساتھ بلائے تو اللہ کریم ان کے وسیلے سے پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ لنگر کرنے کا اور یہ محفل کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہو، ذریعے معاش کے لیے آئے ہو، چند پیسے مل جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر لیں۔ جہاں آپ محنت کرتے ہو، جہاں آپ صبح و شام پسینہ بہاتے ہو، وہیں آپ غوث پاک کا وسیلہ بھی لے لو تاکہ محنت آپ کی ہو، کرم غوث اعظم کا، محنت آپ کی ہو، محبت غوث اعظم کا۔ تو جب آپ اس کے ذریعے اور روزی تلاش کرو گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور روزی عطا فرمائے گا۔ آخری بات میں نے وہاں کیا ہے ابھی بشیر صاحب کے یہاں کہ ایک چیز ہے، صوفیہ فرماتے ہیں دولت یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ دولت سے آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے دولت پانے کے بعد بعض اوقات ایسے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے شریف النفس ہوتے ہیں، کوئی ملتا ہے سلام کر دیتے ہیں، لیکن اب جب پیسہ آ گیا ہے، اچھا مکان بنا لیا ہے تو سوچتے ہیں کوئی گزرے تو مجھے خود ہی سلام کرو، خود ہی سلام، جبکہ سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو اب وہ سوچتا ہے مجھے کوئی سلام کرے، کیا اس کا نفس غالب ہو گیا؟ ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ جو ملکوتی صفات ہے تو ملکوتی صفات انسان کے اندر جب آ جائے گا تو وہ نہیں دیکھے گا کہ ہم امیر ہیں یہ غریب ہے، بلکہ سوچے گا جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ویسے مجھ کو پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، تو اب ہم اللہ کا اور شکریہ ادا کریں۔ اس لیے جتنا ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا نفس وہاں روکے گا نہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ اس لیے کہ اللہ اگر چاہے تو جو جا رہا ہے ابھی آپ کی جگہ پہ وہ ہو جائے، آپ اس کی جگہ پہ ہو جائے۔ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، اکثر یہی ابھی جہاں ہم لوگ کہتے ہیں کامریج کہتے ہیں، جو ہوٹل ہے وہاں ایک بونا رہتا ہے، بونا، اکثر اس سے ملاقات ہوتی ہے، ہوٹل پہ جاتے ہیں
वो खड़ा रहता है, तफरीह के लिए रहता है, लोग उसको देखें मुस्कुरा देंगे, थोड़ा थोड़ा होना है। इत्तेफाक से हम गए तो यहाँ जाते हैं एहतसाम के यहाँ, तो उनके ससुर से और अली भाई का होटल है उनसे बहुत जमती है। कहते हैं कि एक बार गया तो ये हुआ कि यहाँ पे मुलाकात करें, चाय पी लें। एक बार हमारा इंतजाम भी वही कराया था होटल में, तो हमने कहा लो नमाज ज़ोहर का वक्त है, नमाज पढ़ लें। तो जब मस्जिद में गए, वो बोना और उनके दामाद और ये सब लोग साथ में गए, हम लोग वज़ू कर रहे थे। बोना इत्तेफाक से मेरे बगल में खड़ा वज़ू कर रहा था, तो जब मैं बैठा था ना उसमें और बोना खड़ा था, तब भी मैं मेरा बैठना मेरा उस एतबार से कद जो है उससे बड़ा था, छोटा था। खैर वज़ू की उसने, और वो खड़े खड़े वज़ू किया बेचारा। तो गए मस्जिद में, जब नमाज पढ़ने लगे तो इत्तेफाक से कि वो मेरे बगल में नमाज पढ़ने के बाद जब मैंने सलाम फेरा, तब मेरे जहन में बात आई, ये मेरे परवरदिगार, देखने में तो आज छोटा है, ये मेरे मौला लोगों के लिए तफरीह का सामान बनता है, दुनिया के एतबार से इसकी भी ख्वाहिशें होंगी, काश मेरे भी हाथ बड़े होते, काश मेरे भी पैर बड़े होते, काश मैं भी दौलत कमाता, काश मैं भी गाड़ी में चलता, लेकिन आज यहाँ तफरीह का सामान बना हो, इसके भी दिल में आरज़ू आती होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अल्लाह ने बड़ा कद भी नहीं दिया, बड़े हाथ भी नहीं, बड़े बड़े पैर भी नहीं है, उसके बावजूद भी जब रब की बंदगी की बात आई है तो बड़े हाथ वालों के साथ अल्लाह की बंदगी कर रहा है, बड़े पैर वालों के साथ अल्लाह की बंदगी कर रहा है। मैंने वही बैठे मैंने सोचा और मैंने कहा, जब मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और वहाँ अमाल देखे जाएंगे, जिसके अमाल बेहतर होंगे उसका दाखिला पहले जन्नत में होगा, तो हम बड़े पैर पीछे रह जाएंगे, ये छोटे कदम वाला हमसे आगे हो जाएगा। इसलिए दुनिया के एतबार से अगरचे इसके पैर छोटे हैं, लेकिन जब मैदान महशर में चलने की बात आएगी तो इसके अमाल हमसे बेहतर है। इसलिए दुनिया की मनामत झेली है, दुनिया की ख्वाहिशात इसे मिले भी नहीं है, तब भी अल्लाह की इबादत से काफिल नहीं हो रहा है। मैंने आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त, और मैंने अपने जेब में हाथ डाला, मैंने कहा ना इसको कुछ नजारा दे दो, खुश हो जाए, हो सकता है ये मेरे लिए दुआ कर दे, ये मैंने सोचा। फिर मैंने देना चाहा लेकिन ले नहीं रहा था। फिर उनके दामाद देखे, उन्होंने कहा इशारा करिए दे ले, इशारा किया तो वो लिया बेचारा। फिर मैंने कहा उससे कि मेरे लिए दुआ करना, मैंने उससे अर्ज किया मेरे लिए दुआ करना। ए मुसलमानों, जब रब की बंदगी की, जब जहाँ रब की बंदगी होती है, उस बंदगी अल्लाह की बंदगी अल्लाह के घर में जब हम जाते हैं तो बौना आदमी जो लोगों के तफरीह का सामान बनता है, बाहर तफरीह का सामान बन रहा था, लेकिन खाने खुदा में अल्लाह के घर में मेरे लिए निजात का सामान बन रहा था। मैं चाह रहा था ये मेरे लिए दुआ कर दे, हो सकता अल्लाह ताला इसके दुआ को कबूल कर दे और मेरी निजात हो जाए। मुसलमानों को दुनिया में कभी कभी नसीहत ऐसे मिल जाती है। एक बार बिना में गया मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, बस आखिरी बात, तो मैंने देखा कि एक आदमी व्हील चेयर से आया, दोनों पैर उसकी सलामत नहीं है। तो जब गए नमाज पढ़ा, हम नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के दुआ मांग रहा था। हम नमाज खत्म किए तो जैसे मैंने सलाम फेरा, मैं भी दुआ मांगने लगा, तो मैंने देखा कि वह आदमी जिसके दोनों पैर सही सलामत नहीं थे, वो घिसटते हुए व्हील चेयर की तरफ जा रहा था, घिसटते हुए मस्जिद में। तो मैंने उसको देखा, मैंने सोचा है मेरे परवरदिगार, इसके पास पैर भी नहीं है, व्हील चेयर से आया है, मस्जिद के बाहर खड़ा किया, और उसके बाद ये घिसटते हुए मस्जिद में आया और तेरी बंदगी की है। ये मेरे परवरदिगार, यकीनन हम लोगों के पास तो पैर है, तेरा बहुत बड़ा करम फजल है, एहसान है कि हम लोगों के पैर सलामत है, लेकिन इसके पैर भी सही माजूर है। तब तेरे घर में आया अल्लाह की तेरी बंदगी करने की, तेरे घर में आया। उस वक्त जब वो जा रहा था तो फिर मैंने अपने हाथ उठाए थे, उस दुआ मांग रहा था मैं, तो मैंने कहा मेरे परवरदिगार, यकीनन मेरी नमाज कबूल हो ना हो, लेकिन जो तेरी मशक्कत के साथ तेरी बंदगी कर रहा है, मुझे यकीन है तेरी इसकी बंदगी यकीनन तेरी बारगाह में कबूल हो रही होगी। तो ये मौला इसके सदके में मेरी नमाज कबूल कर दे। ये मैंने कहा है मेरे मौला, इसके सदके में मेरी नमाज कबूल कर दे। ये मुसलमानों, अगर देखा जाए एक सैयद, एक मौलवी, उसके बाद एक माजूर आदमी को सिला बना रहा है रब की बारगाह में, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में कदो कामत नहीं देखा जाएगा, दौलत सरमाया नहीं देखी जाएगी। वहाँ ये पास हमें और आपको ये नहीं देखा जाएगा कौन गोरा है कौन काला है, बल्कि वहाँ तो वहाँ तो तकवा तहारत देखी जाएगी कि अल्लाह का कौन फरमा बरदार बंदा है। तो हम कुछ भी हो जाए, इतने भी अच्छे मकान में क्यों ना रहे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि
हमारा सीधा जाना जन्नत में होगा, लेकिन एक कुटिया में रहने वाला आदमी है, अल्लाह को राज़ी किए हुए है, तो हमें कहना पड़ेगा एक कुटिया में रहने वाला जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हम महल में रहने वाले हो सकता है पीछे रह जाए, तो हमें और आपको कभी भी अपनी दौलत, अपने सरमाया, अपने महल, अपने मकान में कभी नाज नहीं करनी चाहिए। हमें अगर नाज करनी चाहिए तो अपने रसूल की मोहब्बत पे नाज करनी चाहिए, औलियाए किराम की अहमदों पे नाज करनी चाहिए कि हम और आप कुछ भी हो, लेकिन हमारे हाथों में गौसे आज़म का दामन है, जिनका फरमान है कि मेरे किसी भी मुरीद को उस वक्त मौत नहीं आएगी जब तक वो तौबा न कर ले। तो वहां से आने के बाद एक लंगर और एक आखिरी चीज गौसे पाक से निस्बत जोड़ दिया जाए, और उसका नतीजा ये है कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं गौस पाक का लंगर आम हो और लोगों किसी का भी उम्मीद हो, लेकिन गौस पाक से निस्बत बहुत मजबूत हो जाए। तो ये दौलत पाने के बाद आदमी कब कामयाब होगा आजमाइश में? कहा गया जब किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लेगा तो जब कहीं बेगर कहीं भटकेगा फिसलेगा तो अल्लाह वाला उसका हाल थाम लेगा, अल्लाह वाले उसको संभाल लेंगे। तो हम और आप दौलत पाने के बाद गौसे पाक के दामन को थामे रहे, इंशाअल्लाह हम लोग बुराई से बचे रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमारे कहने में, आपके सुनने में कोई गलती हुई हो रब उसे माफ फरमाए। आमीन आमीन। अभी आप पढ़िएगा सलाम।